بے شک اس کتاب کا نازل کیا جانا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں رسول نے اس کو خود بنا لیا؟ یہ غلط ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ہدایت کریں جن کے پاس آپ سے پہلے ہدایت کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہو گیا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہیں ہوگے؟ اللہ ہی آسمان اور زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ عمل اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہوگی۔ وہی ہے ہر پوشیدہ، چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے، زبردست رحم والا ہے، جس نے ہر چیز کو اچھی طرح سے بنایا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کے نسل کو ایسی چلائی یعنی حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو درست کیا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیا ہم پھر سے نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے ملاقات کو منکر ہے۔ ان سے کہو موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں گناہگار اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا کہ ہم کو واپس بھیج دے دنیا میں کہ ہم لوگ نیک عمل کریں، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اب یہ مجرم کہہ رہے ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میرے طرف سے یہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اب مزہ چکھو اس لیے کہ تم نے بھلا رکھا تھا اس دن کے ملاقات کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج ہم بھی تم کو بھلا دیتے ہیں اور جو کام تم کرتے تھے ان کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھتے رہو۔ ہمارے آیت پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ آیت ان کو یاد دلائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کے تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک مومن کی صفت ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہے اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان چھپا رکھا ہے یہ ان کے عمل کا صلہ ہے جو وہ کرتے رہے تھے۔ تو کیا جو مومن ہے کیا وہ نافرمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، بات طور مہمانی قیام گاہ ہے ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جو نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ ٹھکانہ ہے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائے پھر اس میں ہی ڈھکیل دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا جس دوزخ کے عذاب کو وہ جھٹلایا کرتے تھے چھکو اب اسی آگ کے مزے کو۔ ہم ان کو قیامت کے دن کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ باز آ جائے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے ان کے رب کے آیت کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم میں سے ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ وہ صبر کیے رہے اور وہ ہمارے آیت پر یقین رکھتے تھے۔
بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے۔ کیا ان کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور وہ پھر اسی زمین سے فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ فیصلہ کب ہوگا؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع نہ ہوگا۔ انہوں نے کفر کیا ہے پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی، تو آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔